السلام علیکم۔ برسات میں تبدیل ہوئی، ہوا کا جھونکا آیا، اڑا کے لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس دنیا کی کھیتی ہے اپنے رب کی جانب سے مغفرت اور جنت کی طرف سفر ہے، جنت کا آسمان و زمین جیسا ہے، جو لوگ زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں اور اللہ سے ڈرے بے شک ہماری سماجی اور عبادت کو قبول فرما، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اپنی آخری حجت امام مہدی احمد زمان ظہور میں حاضر فرما، ہمیں ان کے عوام کو سوال میں فرما دے، انہیں ہم سے راضی و خوش فرما، علماء علام میرے خصوص و غیر سلطانی آبائی علیکم۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ۔ السلام علیکم، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج ہے جمعہ، تو ہم جا رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ بنے رہے ہمارے بلاگ میں گائز۔ ٹائم ہو گیا ہے 12:45 PM، تو نکل پڑے ہم اپنے گھر سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں شاپ پہ کون کون بیٹھا ہے اور سب کو لے کے جائیں گا آج ہم، کسی کو نہیں چھوڑیں گے آج۔ دعوت جمعہ دیتے ہوئے سب کو ہم چلو چلتے ہیں جمعے کی اور نماز پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ۔ جی بھائی چلو چلو استاد۔ چلو بند کرو، ٹائم ہو گیا، کب جاؤ گے؟ اگلے ہفتے جائیں گے بھی کہہ رہے ہیں۔ چلو پھر ہم نکلتے ہیں۔ تو ہم نکل پڑے ہیں اکیلے، مہدی جا چکے ہیں، ابھی ہم نے فون کیا مہدی کو، مہدی بولا ہم جا رہے ہیں۔ آؤ قاسم بھائی آؤ، بھائی کہہ رہا آن رہا ہے۔ تو گھر سے نکل پڑے ہیں ہم اپنے سرسی کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں۔ چلو گاڑی سے آؤ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی۔ جمعہ پڑھنے گاڑی جاتے ہیں ہم۔ تو ہمارا بھانجا مل چکا ہے ہمیں، اور ہم ساتھ میں جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ سواری مل گئی، سواری فری میں سواری مل گئی بھیا، آج بھانجے کی سواری۔ بڑی جلدی پہنچ گیا آج تو۔ آج تو بڑا بلاگ چھوٹا ہو جائے گا ہمارا۔ چھوٹا ہونا صحیح رہے گا، بڑے رہے گا جتنا چھوٹا رہے گا۔ تو چینل میں نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں گائز، اور لائک کمنٹ شیئر کریں ضرور، بھر بھر کے کرنا۔ لگا دیتے ہیں پارکنگ میں گاڑی۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں جمعے کے مسجد کے پاس، چلتے ہیں اندر۔ السلام علیکم۔ برسات میں تبدیل ہوئی، ہوا کا جھونکا آیا، اڑا کے لے گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس دنیا کی کھیتی ہے اسی طرح تمہاری زندگی کی السلام علیکم۔ اسے دانی نہیں سمجھنا، اور اگر تم نے دانی سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ دیکھو دنیا کا ساز و سامان صرف ایک دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے امام سجاد نے ایسا فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے رب کی جانب سے مغفرت اور جنت کی طرف سفر ہے، جنت کا آسمان و زمین جیسا ہے، جو لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اور جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اللہ نے کلام مجید 12 کتاب کو اپنے حبیب پر اس لیے نازل کیا تھا کہ میرے رسول پر ایمان لانے والے مومن
قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنائیں اور اپنے ہدف خلقت پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھیں کہ پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. یہ خودنوش، یہ عیش و آرام کی زندگی یہ ہدف زندگی نہیں ہے، بلکہ ہدف زندگی وہ ہے جس کو پروردگار عالم نے سورہ حج میں بیان فرمایا. ایسا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے. یعنی دنیا کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے ذخیرہ سازی کریں. اگر ذخیرہ سازی کی طرف ہمارا ہے تو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکے ہیں. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ کے انسان اگر یہ سوچے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صرف میں ہی جانتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ دوسرے انسان، بھائی، رشتے دار، احباب اسے نہ جانتے ہوں، لیکن وہ جو کام انجام دیا جا رہا ہے وہ پروردگار عالم کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا آیت کے ادارے میں، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا. اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہے. ایک حیوانوں جیسی زندگی ہے، پھر اللہ رحمان الرحیم ہے، بس میرا ہے لگے کے سکتے موٹر بنایا پروردگار ہے. تو پروردگار ایسا فرمایا جو اللہ کو بھول گئے اللہ بھی انہیں بھول گیا. وہی لوگ فاسق ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام پروردگار عالم کو نادیدہ لینا، ان کا احترام نہ کرنا، ان پر عمل نہ کرنا انسان کو فسق کی طرف لے جاتا ہے. آسانی سے دوسرے کے گردوانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فرصت ہی نہیں ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھیں. خدا کہنا فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو دیکھو گے تو تم کسی کے عمل کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتے. پھر قدرت نے ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں اے بندگان خدا اللہ سے ڈرو اور فکر کرو اور اس ہدف و مقصد کے لیے عمل کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری زندگی ہے اس کا ایک مقصد اور ایک ہدف ہے، اور اسی ہدف اور مقصد کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے. اور وہ مقصد اور ہدف صرف اور صرف رضا خدا کو حاصل کرنا ہے، اور رضا خدا اس کی بندگی کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر اس کی بندگی کو انجام نہ دیا جائے مصلی عبادت پر بیٹھ کر پروردگار راضی ہو جا، پروردگار راضی ہو جا، پروردگار راضی ہو جا، پروردگار راضی ہونے والا نہیں. اس لیے کہ جب تک اس کی بندگی کو انجام نہ دیا جائے پروردگار راضی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ خدا نے تمہیں بیکار و بے مقصد اور بےہودہ پیدا نہیں کیا. انسان کو ایک ہدف اور ایک مقصد کے لیے پروردگار عالم نے پیدا کیا اور اس زمین پر بھیجا. اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، امام فرماتے ہیں اور تم کو آزاد نہیں چھوڑا، اپنی پہچان کروائی، اپنے رسولوں کو تمہاری طرف بھیجا، اپنی کتاب نازل کی جس میں حلال و حرام اور حجت اور مثالیں بیان کی. بس خدا سے ڈرو. خدا نے تم پر اپنی حجت تمام کر دی ہے. اور پھر قدرت نے ارشاد فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدینہ النجدین. کیا ہم نے ان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا ہم نے ان کے لیے زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے ہیں؟ کیا ہم نے ان کے لیے خیر و شر دونوں راستوں کی ہدایت نہیں کی؟ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے خیر کو پسند کر لو چاہے شر کو پسند. معصومین علیہ السلام کا اپنے چاہنے والوں کو مسلسل نصیحتوں میں یہی پیغام ہے کہ اپنے مقصد زندگی اور ہدف زندگی کو فراموش مت کرو. اگر ہدف زندگی کو فراموش کر دیا تو تم عمل میں بھی بے عمل ہو جاؤ. اگر مقصد زندگی اور ہدف زندگی کو اپنے سامنے رکھا تو تمہارا عمل وہی ہوگا جو پروردگار عالم چاہتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اعمال صالحہ بنانے کی توفیق عنایت فرما. آمین. پروردگار کو توفیق
तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। हाज़रीन व गायबीन तमाम मोमिनीन व मुमिनात की नेक शरीर हाजत को पूरा फरमा। इलाही आमीन। हैदर कदा जहां जहां की जान मुबारक की हिफाजत फरमा। इलाही आमीन। खुशियां की सिद्दीक की जान मुबारक की हिफाजत फरमा। इलाही जो आमीन। मोमिनीन बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा। इलाही आमीन। साहिब औलाद है उनकी औलाद को नेक साले इलाही आमीन। परवरदिगार जो मोमिनीन बेरोजगार उनको रोजगार बरपा फरमा। इलाही आमीन। रोजगार है उनके रोजगार में मज़ीद तरक्की इनायत फरमा। जो मोमिनीन मुमिनात बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला माजिला अता फरमा। इलाही आमीन। मोमिनीन मखरूज हैं उनके रज़्क़ को अता फरमा। इलाही जो आमीन। मोमिनीन मुमिनात मान चुके हैं उनके गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। इलाही आमीन। उनको आलम बरज़ख से दरना रज़ा से महफूज रख। उनका हश्र और शाइमा वायरीन अलैहिस्सलाम के साथ कराओ दे। इलाही आमीन। हमारी समाजी और इबादत को कबूल फरमा। इलाही हमें आमाल सालेह अलामी की तौफीक इनायत फरमा। हमारे गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। इलाही अपनी आमीन। आखिरी हुज्जत इमाम महदी अहमद ज़मान ज़हूर में हाजिर फरमा। इलाही आमीन। हमें उनके अवाज़ों को सुआल में कराओ दे। उन्हें हमसे राज़ी व खुश फरमा। अल्लाह अल्लाह मेरे खुशूसा व इस्लामी हवाए हमने को दुश्मनाने इस्लाम अमरीका और इसराइल के शर्त है कुछ फरमा। इलाही आमीन। दुश्मनाने इस्लाम अमरीका और इसराइल को दुश्मनाने फरमा। इलाही आमीन। कोई हमें कोई बंदा बेसुवाए ना मेरे बैठ के दोनों नीन हजरत के मुश्ताक है उन्हें हजरत से मुशर्रफ फरमा। इलाही आमीन। सलात व सलाम अला मुहम्मदिन नबी रहमते सय्यिदिल मुरसलीन व अलीना बि क़ौलिल सय्यिदिर रसूलिना व फातिमत ज़हरा सय्यिदुल निसाइल आलमीना وحسن مصطفى خطبة الله إلى الأرض الكريم والحسين الشهيد المظلوم ظاهر أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر بن القاسم من أولاد نبينا وعلي بن موسى الله من كسرة بدرة المتقين ومحمد بن علي بن جلال ولي المؤمنين وعلي بن محمد بن سراج المنير إمام الخاشعين والأحمد بن علي بن سيد الأصفياء المنتدبين والخلق القائم المحضر المنتصر بحجته وعداوه إلى خلقك المعطية نفسيك وغارس علم المعظمين من المسلمين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رجب الغراء وبوجوده سبقت له السماء ويمن الله ولله قسطا معدلا كما ملئت ظلما وجورا وعدلا اللهم ظهوره انه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد محمد وآل تو جماعت ہو چکی ہے ختم نماز ہو گئی تمام اور ہم آ گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو بدریاں لگ رہی ہیں یہاں پر چھوٹی سی پیاری سی یہ ایوری ڈے بدریاں لگتی ہیں یہاں پر ایک بدھ کو چھوڑ کے بدھ کے دن بدھ لگتا ہے پورا تو ہم جا رہے ہیں قاضی مخدوم صاحب اور حضرت نظام الدین شاہ حضرت جمال الدین شاہ اور قاضی مخدوم صاحب کی درگاہ پر تو چلو چلتے ہیں آپ کو یاد کرواتے ہیں اور ہم آ گئے ہیں زیارت پر اور یہاں پہ آنے کے بڑا دل خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ صاف صفائی بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پر دیکھو تو بالکل کلین اینڈ اب اندر جا کے آپ کو زیارت کروائیں گے سلیپ پر ہی اتارتے ہیں دیکھو ڈسٹ بن وغیرہ سب چیز لگی ہوئی ہیں یہاں پر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ڈسٹ بن لگے ہوئے ہیں دو جگہ اور اگربتی موم بتی جو جلانے کا ایریا ہے وہ یہاں پر الگ ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اگربتی اور موم بتی لگائی جاتی ہیں اندر نہیں لگائی جاتی ہیں کیونکہ اندر بہت کچرا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تو چلو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر اور زیارت کرواتے ہیں آپ کو آپ زیارت کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں آپ لوگ تو ہم آ گئے اندر صلی اللہ محمد وعلیہ آپ سب زیارت کر لیجیے صلی اللہ محمد وعلیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان کے ایک طوطے کی قبر اور ہے جو ان کا پالتو طوطا تھا. یہ اس کی چھوٹی سی قبر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہو حضرت جمال الدین شاہ عرف داد مخدوم صاحب کا درگاہ ہے. یہ سرسی سادات میں جہاں پر ہجوم لگتا ہے اس کے جس پاس میں ہے. اور جس کسی کو بھی جیپ چلانی ہو، جس کا بچہ بولتا نہیں ہو اور گونگا ہو، آئے یہاں پر جیپ چڑھائیں ایک بار اور انشاءاللہ آپ کا بچہ بولنے رہے گا. میں نے آپ ویڈیو بنا رکھی ہے آلریڈی پہلے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہمارا بلاگ کافی ٹائم سے نہیں آیا، تھوڑی پرابلم ہے اس ٹائم. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلاگ میں. جب تک کہ الوداع دوستو، اپنا خیال رکھیں، مست رہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. تو ہم چلتے ہیں آپ اپنے گھر پر. یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ داد مخدوم صاحب. یہ روڈ ویز ہے جس پاس میں. یہاں پہ ہجوم لگتا ہے، یہاں پورے ایریا میں ہجوم لگتا ہے یہاں پر. تو فی الحال ہم چلتے ہیں اب اپنے گھر پر. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. جب تک کے لیے الوداع دوستو، اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.